ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے ایک نہایت اہم اور انقلابی لمحے پر بات کریں گے۔ وہ لمحہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی، سماجی اور معاشرتی نظام کی بھی مکمل مثال بنی۔ ہجرت مدینہ جو سن 622 عیسوی میں وقوع پذیر ہوئی اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی ہے، اور اسی بنا پر اس سال کو پہلا ہجری سال قرار دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید مکہ میں پھیلنے لگی اور اسلام تیزی سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے لگا تو کفار مکہ نے سخت مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہراساں کیا بلکہ جو لوگ اسلام لاتے ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، انہیں گھروں سے نکالا گیا، ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے اور بعض کو تو جان لیوا سزائیں تک دی گئیں۔ کفار نے بنو ہاشم کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ بھی کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان تنگ دستی اور بھوک پیاس کے عالم میں شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ ایسے نازک حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ وہاں کا بادشاہ عادل تھا۔ چنانچہ کچھ مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی، لیکن جب کفار مکہ کا ظلم اور زیادہ بڑھ گیا اور مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم آیا، جہاں اہل مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو خوش آمدید کہا۔ اس طرح ہجرت مدینہ کا سفر شروع ہوا جو اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ مدینہ جو اس زمانے میں یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، وہاں کے دو اہم قبیلے اوس اور خزرج پہلے ہی اسلام کی دعوت کو قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور آپ کو یثرب آنے کی دعوت دی تاکہ آپ ان کے درمیان رہ کر اختلافات ختم کریں اور ان کے اجتماعی معاملات کی قیادت فرمائیں۔ جب ہجرت کا وقت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو اہل مدینہ آپ کے استقبال کے لیے بے چین تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو شہر کے لوگ خوشی سے راستوں میں جمع ہو گئے۔ یہ منظر انتہائی روپرور اور تاریخی تھا جس میں اہل مدینہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ان کی خوشی کی لہر نے پورے شہر کو ایک جشن کی کیفیت میں ڈال دیا اور یہ دن اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اپنے نہ صرف ایک روحانی پیشوا کی حیثیت سے بلکہ ایک کامل ریاستی قائد کے طور پر بھی اپنا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جو محض ایک عبادت گاہ ہی نہیں تھی بلکہ اسلامی ریاست کا جامع مرکز بن گئی۔ یہاں نمازوں کے ساتھ ساتھ ملکی معاملات پر مشاورت ہوتی، قاضیانہ فیصلے صادر ہوتے، جنگی حکمت عملی طے کی جاتی اور مہمانوں کی میزبانی کی جاتی۔ مسجد کے ایک جانب صفہ کے نام سے ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جو در حقیقت اسلام کا پہلا باقاعدہ مدرسہ تھا جہاں صحابہ کرام دین سیکھتے۔ مسجد نبوی کے احاطے میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ مگر پروقار رہائشی حجرہ تھا جو حکومتی امور کے انتظام کا بھی مرکز تھا۔ یہاں وفود کا استقبال ہوتا، صلح کے معاہدے طے پاتے اور زکوٰۃ و خراج کی تقسیم کا انتظام ہوتا۔ اس طرح مسجد نبوی ایک زندہ اور متحرک ادارہ بن گئی جو دین و دنیا کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتی تھی۔ یہیں سے اسلامی ریاست کے بنیادی اداروں، عدلیہ، تعلیم اور انتظامیہ کی تشکیل ہوئی جو بعد میں پوری اسلامی تہذیب کا نمونہ بنی۔ میثاق مدینہ ایک انقلابی اور تاریخی معاہدہ تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک نئی اسلامی ریاست کی تشکیل کے وقت نافذ کیا۔ یہ صرف مسلمانوں، مہاجرین و انصار تک محدود نہیں تھا بلکہ اس میں مدینہ کے یہودی قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قرظہ اور دیگر غیر مسلم عرب قبائل بھی شامل تھے۔ اس معاہدے نے مختلف مذاہب اور نسلوں کے درمیان ایک اجتماعی دفاعی اور انتظامی نظام قائم کیا۔ معاہدے کی نمایاں شقیں: امن کا ضابطہ، تمام فریقین باہمی طور پر مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ بیرونی حملے کی صورت میں سب مل کر دفاع کریں گے۔ مذہبی آزادی، ہر گروہ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، اپنے قوانین کے مطابق فیصلے کرنے اور اپنی عبادت گاہوں کو برقرار رکھنے کا حق دیا گیا۔ انصاف کی ضمانت، کسی بھی ظلم یا خونریزی کی صورت میں سب متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے، چاہے مجرم کسی بھی قبیلے یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اقتصادی تعاون، تجارتی معاملات میں انصاف ہوگا،
اور کسی گروہ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ تاریخی اہمیت: یہ دنیا کا پہلا تحریری آئین تھا جس نے کثیر المذہبی اور کثیر الثقافتی معاشرے کے لیے ایک مربوط نظام پیش کیا۔ اس معاہدے نے یہ ثابت کیا کہ مختلف عقائد رکھنے والے لوگ باہمی احترام، انصاف اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آج بھی یہ دستور بین المذاہب ہم آہنگی اور جمہوری اقدار کا ایک مثالی نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ایسی ریاست تشکیل دی جہاں معاشی انصاف اور سماجی تحفظ کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ زکوٰۃ کو باقاعدہ ایک مالیاتی نظام کی شکل دی گئی جس میں امیروں پر مال کی ایک مقررہ شرح لازم کی گئی۔ یہ نہ صرف عبادت تھی بلکہ ایک سماجی تحفظ کا حکیمانہ نظام تھا جو دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتا تھا۔ بیت المال کا قیام اس ریاست کا ایک اور انقلابی قدم تھا۔ یہ اسلامی خزانہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ فی خراج اور دیگر آمدنیوں سے بھرتا تھا۔ اس کے ذریعے غریبوں اور مسکینوں کی کفالت، یتیموں اور بیواؤں کی دیکھ بھال، مسافروں اور ضرورت مندوں کی امداد، معذوروں اور بوڑھوں کے لیے وظائف کا انتظام کیا جاتا تھا۔ عدالتی انصاف کا معیار بھی عالمگیر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قاضی کی حیثیت سے فیصلے دیتے۔ غیر مسلموں کو بھی مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ ان کے اپنے قوانین کے مطابق فیصلے لینے کا حق حاصل تھا۔ یہ وہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست تھی جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، ہر شہری کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی تھیں، امیر اور غریب کے درمیان خلیج نہیں تھی، اور انصاف سب کے لیے یکساں تھا۔ آج بھی مسلمان جس مدینہ کی ریاست کا خواب دیکھتے ہیں وہ درحقیقت اسی عملی نمونے کی تجدید چاہتے ہیں جہاں انصاف، رحمت اور فلاح سب کے لیے ہو۔ یہ نظام نہ صرف مذہبی بلکہ معاشی، سماجی اور انتظامی اعتبار سے بھی دنیا کے لیے ایک مثالی ماڈل پیش کرتا ہے۔